الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم. وقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه ابو داود. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے اس کے اندر ہر چیز کا سولوشن موجود ہے. زندگی کے ہر موڑ کا جواب ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف آرڈر نہیں دیے، ڈس آرڈرز بھی نہیں کیے، صرف حکم دیا اور روکا اس طرح نہیں ہے، بلکہ اسلام نے شریعت کے احکام پر چلنے کے لیے کون کون سی چیز آپ کو معین اور مددگار ہو سکتی ہے اور کون کون سی چیز آپ کو نقصان دہ ہو سکتی ہے اس سے آگاہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے تاکہ دین پر چلنا آسان ہو. خصوصی طور پر ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور ایسا ماحول جس کے اندر مختلف خیال کے لوگ ہوں، مختلف سوچ کے لوگ ہوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ اگر آپ کو دین پر چلنا ہے تو آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑنا پڑے گا. معاف کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی مصیبت گناہوں کے چھوڑنے کے لیے برا سنگت ہے اور وہ ہم سے چھوٹ نہیں رہا ہے. نیکیوں پر آنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو اچھا ماحول نہیں ملے گا نیکیوں پر آنا مشکل ہے. آخر قرآن مجید نے تقوی کا تو حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تقوی پیدا کیسے ہوگا آپ کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. ان کے ساتھ رہو. سچے لوگ صرف مسلمان نہیں فرمائے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہو، ایمان والوں کے ساتھ رہو یہ نہیں کہا ہے.
سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچائی کس کو کہتے ہیں؟ سچ کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن ایک ہو اس کو سچائی کہتے ہیں. آپ شو کچھ کر رہے ہیں اور اندر کچھ ہے، یہ سچائی نہیں ہے. سچائی وہ چیز ہے کہ شریعت آپ کو جو کہہ رہی ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں بھی ہے اور آپ کی عمل میں بھی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اگر سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کے لیے تقوی اختیار کرنا آسان ہوگا. قرآن مجید میں کسی بات کو چھوڑا نہیں اور اس کو واضح کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی وضاحت کے لیے. صاف صاف الفاظ میں اچھی صحبت اور بری صحبت کو بتایا کہ اچھا سنگت کہتا ہے، برا سنگت کہتا ہے. بلکہ اللہ کے خاطر محبت کرنے کو، اللہ کے خاطر دوستی کرنے کو اسلام میں سراہا گیا. اللہ کے خاطر دشمنی کرنے کو سراہا گیا. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جس آدمی نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، منع کیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. ایمان والے کی دوستی اللہ کے خاطر ہوتی ہے، ایمان والے کی دشمنی اللہ کے خاطر ہوتی ہے. اپنے ڈیزائر کے لیے نہیں، اپنے مقاصد کے لیے نہیں، اپنی چاہتوں کے لیے نہیں. اگر ایمان والے کی دوستی ہوگی تو اللہ کے خاطر. وہ چاہے تم کسی چیز کے ساتھ محبت کرو، کسی شخص کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے لیے ہو. من احب للہ، اللہ کے لیے جس نے محبت کی. کس کے ساتھ؟ ملا علی قاری نے لکھا کہ شیئن او شخصن، کسی چیز کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں. حرمین شریفین کے ساتھ محبت ہے ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں پہلی وحی نازل ہوئی، بیت اللہ وہاں پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ ہے. ہمارا ایک فریضہ حج کا ادا ہوتا ہے، نماز ہم اس کی طرف پیش کرتے، بہت ساری چیزیں. مدینہ منورہ سے ہمیں محبت ہے، حضور کی ہجرت کی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدفن ہے، بہت ساری چیزیں. ان چیزوں سے محبت اللہ کے خاطر. کسی انسان سے محبت کرتے کیوں؟ اللہ کے خاطر. اللہ کے خاطر کا مطلب کسی کے اندر دینداری، کوئی شریعت کا پابند ہے، کوئی شریعت کو بتلانے والا ہے، کوئی قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے خاطر. تو جس نے اللہ کے خاطر محبت کی، جس نے اللہ کے خاطر دشمنی کی، جس نے دیا بھی تو اللہ کے خاطر، جس نے روکا تب بھی اللہ کے خاطر. ایک رشتے دار ہے، شرابی ہے، آپ اپنی زکات اس کو نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ کہا وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، شراب پی رہا، میں اللہ کے خاطر اس کو نہیں دے رہا. تو یہ نہ دینا اللہ کے خاطر کو، دینا اللہ کے خاطر. دیندار آدمی کما نہیں سکتا ہے، مجبوری ہے. آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر میں اس کی مدد کروں گا تو یہ پابند نماز پڑھے گا. یہ اس کی میں مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر دینداری میں دیکھا. یہ اللہ کے خاطر دینا ہو تو آپ کا ایمان اپنے ایمان کو کامل کر دیا. من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے خاطر محبت کی. اسلام میں آپس میں محبت کو بہت زیادہ سراہا گیا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کو بہت زیادہ اچھا قرار دیا. چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ افضل ایمان
کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ او کما قال، کہ تم اللہ کے خاطر محبت کرو، اللہ کے خاطر دشمنی کرو، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو۔ کہا کہ یہ افضل ایمان ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اللہ کے خاطر کسی سے محبت نہیں، دشمنی بھی اللہ کے خاطر نہیں ہے، اور ہماری زبان ذکر میں نہیں لگی رہتی، تو پھر ہمارا ایمان افضل نہیں ہے، ایمان میں کمزوری۔ اور آپ نے فرمایا، صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد اور کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسك، تو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو لوگوں کے لیے اس چیز کو ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ یہ افضل ایمان کی بات ہے میرے بھائیوں، کوالٹیز ہیں۔ اچھے اخلاق، اچھی صفات پیدا کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا۔ کسی سے محبت بھی اللہ کے خاطر، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس میزر کے اندر ہم اپنے آپ کو ناپیں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر ہے یہ چیز؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ملینئر بنوں اور سب بھوکے مر جائیں ہیں۔ آج یہ ہمارا ایک مینٹالٹی ہو گئی کہ میں سارا بٹور لوں اور سمیٹ کر میرے پاس آ جائے، سب میرے پاؤں سنتے ہو جائے، میرے سامنے جھکتے ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ کسی کا نقصان ہوگا تو اچھا ہوگا، اسی لائق تھا۔ اس کا مطلب کہ اگر آپ کا ہوتا تو یہ بولتے کہ میں بھی اسی لائق تھا۔ آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کر رہے جو اپنے لیے پسند، آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز ناپسند نہیں کرتے جو اپنے لیے ناپسند کرتے۔ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہمارے ایمان کا معیار کتنا گرا ہوا ہے؟ معاف کرنا، ایک سیدھی بات کہتا ہوں، آج کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کو کلین چٹ نہیں دے رہا ہے، اپنے کو کہہ رہا ہے کہ میں صاف ستھرا ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں۔ یہ تو سب ایسے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں، اچھے سنگت اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور برے سنگت سے بچنے کا حکم ہے۔ آج ہم گناہوں سے اسی لیے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ ہم اپنے ان ساتھیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو ہمیں گناہوں کے اوپر لے جا رہے ہیں، اور ہم نیکیوں پر اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، چلہ 4 مہینے کی جب بات آتی ہے تو آدمی بغل جھانکنے لگتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا نہیں ہے، ہم اپنی ایک روش کے اوپر رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، لہذا دیکھنا چاہے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ آج شادی کی بات ہوتی ہے تو پہلا سوال، لڑکا کیا کام کرتا ہے؟ کیا پوچھیں گے پہلے؟ کتنی سیلری ہے؟ سیلری سے شادی کرے گا وہ؟ ارے لڑکا کیسا ہے، نمازی ہے کہ نہیں، چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، اس کے اندر دین ہے، پھر دوسری بات کرو۔ پہلے ہماری بات سیلری کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، لہذا دیکھ لیا کرو کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ رہے گا، قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج ہماری محبت کیا ہے؟ ہمارا معاملہ میرے عزیزوں، معاف کرنا، ہم بہت دور چلے گئے۔ دین کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی غیر ہوتا ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، ہم مسلمان کے جنازے میں جلدی نہیں پہنچتے، جلدی نہیں پہنچ رہے ہیں۔
کہ غیر کو کہا گیا جانا پڑے گا، اس کو منہ دکھانا ہے. میرا بہت اچھا دوست تھا، اس لیے مجھے جانا پڑے گا. آپ کو جانے سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک ایمان والے کے جنازے میں جو ہماری غیر حاضری ہو رہی ہے، اس کا ہمیں دکھ ہے. اس کے بھی مسائل ہیں کہ غیر کے جنازے میں کہاں تک جا سکتے ہیں اور کتنا جا سکتے ہیں، سب مسائل ہیں اس کے. لیکن آج ایک مسلمان کے جنازے کی بات سنتے ہی ہمارے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ مجھے پہنچنا ہے کہ مسلمان کا جنازہ ہے، ثواب کا کام. معاف کرنا، یہ ہم لوگوں نے دوسروں کو جو فیصلے شروع کیے کہ یہ فلانا خراب ہے، فلانا خراب ہے، یہ خراب ہے، کبھی یہ بولو کہ سب اچھے نہیں خراب. یہ غیروں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا ذہن ایسا ہو گیا کہ ہم نے دوسروں کے اندر کیڑے نظر آ رہے ہیں، دوسروں کے اندر کمزوریاں نظر آ رہی ہے، دوسروں کی کوالٹیاں ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنا سنگت دیکھو کہ میرا سنگت کس کے ساتھ ہے. اسی کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ رکھتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. آپ کا سنگت ایک ایمان والے ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ کا کھانا کوئی پرہیزگار کھائے اس کی کوشش کرو. یہ روایت ہے مسند احمد کی، ترمذی کی، ابن حبان کی اور حاکم کی. اتنے سارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. پہلی بات کیا فرمایا؟ لا تصاحب الا مومنا، تمہاری صحبت، تمہارا سنگت ایمان والے ہی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور آگے ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا کوئی پرہیزگار کھائے اس کی کوشش کرو. پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم رسموں کے ایسے پابند ہو گئے کہ بھئی تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، یہ ہوگا تو دعوت دیں. کوئی کسی کو ایسے دعوت ایک دل کی خوشی کے ساتھ الا ماشاء اللہ. باقی عام حالات یہ ہے ہمارے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو کھلانا تو کچھ بڑھیا ہی کھلانا پڑے. دعوت صحابہ کرام کی ایسے ہی ہوتی، وہ رواجوں کے پابند نہیں تھے، ان کا نہیں تھا ایسا تیجا 40واں کچھ نہیں ہوتا. ہے تو صحبت، سنگت ہمارا کس کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھے لوگوں کا سنگت اگر ہوگا تو پھر نیکیوں پہ آنا آسان ہو جائے گا. بھائی مثال کے طور پر ایک آپ کا دوست ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا الیکٹ سلیکٹ ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. تو ایک وقت تو آئے گا ایسا کہ اس کو شرم آئے گی کہ یار بار بار یہ کہتا ہے اور میں چلا جاتا ہوں، اب میں بھی چلتا ہوں، کب تک میں نہ کہوں گا. اس لیے کہا اپنی اولاد کا بھی سنگت دیکھو کہ ہماری اولاد کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے. کذئب الغنم، حضور فرماتے کہ جیسے بکری کا بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے، ایسے انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، وہ بھی انسان کو کھا جاتا ہے. کیسے کھاتا ہے؟ جیسے بھیڑیا اکیلی بکری کو خراب کر کے کھا جاتا ہے، اس پر حملہ کر کے، اسی طرح سے ایاکم والشعاب، اپنے آپ کو گھاٹیوں میں جانے سے، الٹے سیدھے راستے میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. وعلیکم بالجماع والعامہ والمساجد، اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ جوائنٹ رکھو. جماعت کا مطلب جہاں مسلمان اکٹھے رہتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، اللہ کے راستے میں جماعت کے ساتھ جاتے ہو، ان کے ساتھ رہا کرو. اور آگے فرمایا کہ والعامہ، عام لوگوں کے ساتھ رہو، والمساجد، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کرو. مسجد کا ماحول ایک پاکیزہ ماحول ہوتا ہے. معاف کرنا ایک بات میں بہت کرنی کہہ رہا ہوں، 60واں سال میرا یہاں چل رہا ہے. فجر کی نماز میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 7 سال میں کبھی نہیں آئے، 7 ایئرس میں کبھی فجر میں نہیں آئے. کیا مطلب اس کا؟ مغرب میں آتے ہیں. کیوں بھائی مغرب میں؟
پھر مغرب کی نماز فرض ہے، مسجد میں پھر مغرب کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نہیں ہوتی، عشاء کی نہیں ہوتی؟ چلو مسجد سے دور ہے تو مرکز ہے، مرکز میں گئے آپ؟ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ اور مسجدوں کے ساتھ چپکائے رکھو۔ کتنے لوگ گزر جاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کون تھا وہ؟ ارے کبھی مسجد میں نے دیکھا نہیں یار اس کو۔ یہ ماحول ہے، آپ کی گواہی دیں گے وہ کہ بھائی میں اس کو مسجد میں دیکھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تصحب الفاجر، نالائقوں کے ساتھ مت رہو، اس لیے کہ فیزین لک فعلہ، وہ اپنی برائی کو آپ کے سامنے مزین کر کے بتائے گا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، غلط دھندے کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے کہے گا کہ آج تو ایسا ہوا، آج تو فلاں جگہ گیا تھا، اب آپ کے دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ یہ کچھ کتنا گناہ کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نالائقوں کے ساتھ مت رہو، ان کی صحبت اختیار مت کرو، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ کو آپ کے سامنے مزین کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کرے گا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، آؤ تو صحیح، دیکھو ہماری مجلس میں محفل میں۔ آگے فرمایا کہ وَيَوَدُّ أَنَّكَ مِثْلَهُ، اور وہ نالائق کیا کہے گا کہ تو بھی اس کی طرح ہو جا، تو بھی اس کی طرح ہو جا۔ جماعت والے چاہتے ہیں کہ ہماری طرح زندگی نکلو جماعت میں، اس لیے تو کہا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ وہ اچھائی کی طرف لائیں گے، آپ کو نیکیوں کی طرف لے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اچھا سنگت اختیار کرنا، برے سنگت سے دور رہنا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر پتھروں کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے نالائقوں کے ساتھ پیزا اور ایسی اچھی اچھی چیزیں کھانے سے۔ کیا فرمایا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ نالائقوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی چیزیں کھانے سے۔ ہاں، کیونکہ نیک کے ساتھ رہو گے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ ہاں، ایسا مت سمجھو کہ صرف بولنے سے ملتا، ایسا مت سمجھو کہ کرنے سے ملتا ہے، خدا کی قسم نظروں سے بھی ملتا ہے، اللہ والوں کی نظروں سے بھی مل جاتا ہے۔ لیکن کسی کو اللہ والا سمجھو تو نہیں، آج ہم اپنے ہی کو اللہ والا سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نالائقوں کے ساتھ رہنے سے نقصان ثابت ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو واقعات کی روشنی، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کھلا فائدہ ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا، عربی کتاب میں، وہ پہلے آگ کی پوجا کرنے والے تھے، مجوسی تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ حیثما کنت فکن قرب فقیہ، بھائی تم جہاں کہیں بھی رہو کسی عالم کے پاس رہا کرو، یہ کسی نے کہہ دیا۔ جب کبھی کہیں بھی رہو کسی عالم کے پاس رہا کرو۔ تو یہ بیروت آئے، بیروت ایک جگہ ہے بیروت، وہاں پہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے پاس رہے، ابھی ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں کے رہنے والے، تم کیا ہو، کیسے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو پہلے مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ کہا اچھا؟ تو کہا آپ کے ابا ہیں؟ کہا ابا نے اپنے وطن میں چھوڑ کے آئے، وہ بھی مجوسی ہے، ابھی اسلام میں وہ داخل نہیں ہوئے۔ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ چپ نہیں رہتا، وہ آپ کا فائدہ دیکھے گا، وہ بتائے گا۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ وہاں چلے جاتے اپنے والد کے پاس تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے دے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ یا عالم نے اپنی رائے پیش کی، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری رائے یہی ہے کہ میں یہ کروں؟ کہا کہ ہاں جاؤ۔ یہ وطن پہنچے اپنے والد صاحب کے پاس،
تو دیکھا کہ وہ مرض بیمار ہے. والد صاحب کو بیمار پایا. والد نے پوچھا کہ بیٹا تو کس دھرم کے اوپر ہے, تو کس مذہب کے اوپر ہے؟ تو کہا کہ میں تو اسلام لے آیا. تو کہا بیٹا میرے سامنے اسلام پیش کر. تو میں نے اسلام کی اور اہل اسلام کی خوبیاں بتلائی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ترکی میں اپنا کچھ شروع کیا واٹس ایپ کے اوپر اور اپنے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کچھ شروع کیا انہوں نے کوئی پروگرام مسلمانوں کا کہ پہلے اسلام کس طرح سے پھیلا. تو نیوزی لینڈ میں ایک عورت 60 سال کی تھی, وہ اسلام میں داخل ہو گئی فقط یہ ترکی کا پروگرام دیکھ کر کے اسلام ایسا تھا اور مسلمان کیسے تھے. تو جب اس لڑکے نے اپنے والد کے سامنے اسلام پیش کیا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں اسلام میں داخل ہو گیا. بیٹا کے ہاتھ پر باپ نے اسلام قبول کیا اور اسی مرض میں والد کا انتقال ہو گیا. یہ بیٹا اپنے باپ کو دفن کیا اور پھر دوبارہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ گیا. تو دیکھیے اللہ والوں کی مجلس میں رہنے سے, اللہ والوں کی خدمت میں رہنے سے ضرور فائدہ ہوتا ہے. ہاں, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو اور آپ کو فائدہ نہ ہو. اصحب خیر الناس حین لقیتہم خیر الصحابۃ من یکون عفیفا والناس مثل دراہم میزتہا فوجدت فیہم فضۃ وسیوفا. اچھے لوگوں کے پاس رہا کرو, جب بھی ملو تو نیک لوگوں کے پاس رہو, اس لیے کہ بہترین ساتھی وہ ہوتا ہے جو پاک دامن ہو. پاک دامن, گناہوں میں ملوث نہ رہتا ہو. لوگ تو درہم کی طرح ہوتے ہیں, کبھی سچا چاندی ہوتا ہے, کبھی ملاوٹ والا ہوتا ہے. ہاں, ایسے ہی دوست بھی درہم کی طرح ہے, کوئی بہت قیمتی ہوتا ہے, کوئی کم قیمتی ہوتا ہے. اس لیے دوست کو اختیار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے, کیونکہ برا ساتھی تو سانپ سے بھی برا ہے. حق ذات پاک اللہ الصمد کہ بود بے مارے بد ازیار بد. اللہ کی ذات پاک ہے, وہ بے نیاز ہے. یہ بات ہے کہ برا ساتھی برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. برا ساتھی برے سانپ سے بھی برا ہے. مارے بد جانے ستاند از سلیم یار بدارد سوئے نارے جہیم. کہا کہ برا سانپ تو ڈسے ہوئے کسی جان لیتا ہے, روح نکال لیتا ہے, لیکن برا ساتھی وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ اچھے دوستوں کو اختیار کرو, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. میرے بھائیوں, ایمان تک چلا جاتا ہے اگر برا ساتھی ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے سنیے, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نبی سے تعلق پیدا کر لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ایک کاش کہ میں فلانی کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے تو مجھے سیدھے راستے پہ آ جانے کے بعد بھی گمراہ کر دیا. اس نے گمراہ کر دیا, میں تو سیدھے راستے پہ آ گیا. اب یہ آیت کریمہ ہے, اس کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں نازل ہوئی, سنیے. بہت ہی ایک ایسا واقعہ ہے. عقبہ ابن ابی معیط دشمنان اسلام میں سے تھا, مکہ کا رہنے والا, لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی وہ سفر سے آتا تو کھانا پکاتا اور لوگوں کو کھلاتا. اس کی عادت تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تھا تو پکا کافی, لیکن حضور کی باتیں سنتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفر سے واپس آنے کے بعد تشریف لے گئے تو اس نے حضور کے سامنے کھانا پیش کیا.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ نہ پڑھ لے۔ ہمیں تو اپنا کام ہونا چاہیے۔ نبی کہا میرا کام تو وہی ہے، لوگوں کو ہدایت دینا، چاہے گالیاں دیں، لیکن یہ ہے کہ میں بات کو پہنچاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ جب تک تو کھائے گا نہیں تو پڑھے گا نہیں کلمہ میں کھاؤں گا نہیں۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ ان کے گھر پہ اگر کوئی آیا ہو وہ بغیر کھائے جاوے یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کا ایک گہرا دوست تھا ابی بن خلف جمحی، یہ بھی بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اس کو پتا چلا کہ عقبہ ابن ابی معیط تو اسلام میں داخل ہو گیا، وہ میرا پکا دوست ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سنا کہ تو بددین ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہا یا ایک آدمی میرے گھر پہ آیا اور کھانا میں نے رکھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک تو کلمہ نہیں پڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو مجھے بہت یہ چیز اکھڑی کہ میرے گھر سے بغیر کھائے جائے، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری بات کا بھروسہ نہیں کرتا جب تک کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو وہاں جاوے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تو تھوکے اور اپنے پاؤں سے ان کے سر کو رونے، وہاں تک میں تیری بات کو نہیں مانوں گا۔ یہ بدبخت اپنے دوست کے کہنے کی وجہ سے اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے حرم میں جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث وہاں تھوکتا ہے، حضور جو رونتا ہے اپنے پاؤں سے، تھوکنے گیا تو وہ تھوک اس کے گردن پہ لگ گئی اور اس کو آگ کی طرح جلایا۔ حضور پر تھوک تو گرا نہیں۔ آپ دیکھیں اس قصے کے اندر ایک آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن دوست کو راضی کرنے کے لیے ایمان سے محروم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مکہ کے باہر ملا تو میں اپنی تلوار سے تجھے لٹکاؤں گا، تلوار پہ لٹکاؤں گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ بدر کی لڑائی کے اندر یہ مارا گیا، بلکہ بدر کی لڑائی کے اندر یہ قیدی بنا کر لایا گیا، عقبہ ابن ابی معیط کو تو قیدی بنا کر لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی اس کو تم قتل کرو، اس کو ختم کیا۔ اور ابی بن خلف جمحی جس نے اس کو برگلایا، اس کو احد کی لڑائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برچھا مارا تھا جس سے تھوڑا سا زخم ہو گیا تھا، وہ طرف طرف کے مر گیا۔ قرآن نے یہ آیت بتائی، اس وقت یہ آیت نازل کی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی، کاش کہ میں اللہ کے رسول سے تعلق پیدا کر لیتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، میں تو اسلام میں داخل ہو گیا تھا لیکن اس نے مجھے اسلام سے برگشتہ کر دیا، میں اسلام سے پورا ہو گیا۔ آج وہ مسلمان جنت کے مزے لوٹ رہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کو خوشیاں مل رہی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا گیا کہ اچھے دوست کا سنگت بہت ضروری ہے، اچھے اعمال پہ آنے کے لیے نیک لوگوں کا سنگت۔ بھائی تبلیغ میں جانے کے لیے کیوں بار بار آپ کو کہتے ہیں ارے کچھ مت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، سلوے کے لیے 4 مہینے کے رہے گا کبھی کچھ لے کے آئے گا، اس لیے تو کہتے ہیں، اور تو کچھ کراتے نہیں وہ لوگ۔ جماعت الحمدللہ ہمارے سے بن رہی ہے، گئی ابھی آ رہی ہے، دوسری جا رہی ہے 1 تاریخ۔ کوشش کرو ہمارا بھی کچھ لگ جائے، فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو کہ ان کو صحیح سنگت ملے۔ سنگت کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک عربی کتاب کے اندر ایک بہت بڑے عالم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ علقمہ عطاردی فرماتے ان کے وفات کا وقت تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا
جب تجھے لوگوں کی دوستی کرنا ضروری پڑ جائے، لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا تیرے لیے ضروری ہو جائے، تو تجھے کیسے آدمی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ من اذا خدمتہ صانک، اگر تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے۔ وَإِن صَحِبْتَهُ زَانَكَ، اگر تو اس کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ تجھے زینت بخشے، تیری عزت کرے۔ اور وَإِن قَعَدْتَ بِكَ مَعُونَةَ مالک، وَإِن قَعَدَتْ بِكَ مَعُونَةِ مَالَكَ، اگر تیرے پاس مال کی کرکی ہو جاوے، حالات ہو جاوے، تو وہ تیرا خرچہ اٹھا لے، ایسا دوست چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ اصحب من اذا مددت یدک بخیر مدھا، ایسے دوست کے ساتھ رہو کہ تم بھلائی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی ہاتھ بڑھائے۔ اور وَإِن رَأَى مِنْكَ حَسَنَةً عَدَّهَا، اگر تمہاری اندر بھلائی دیکھے تو اس کو شمار کرے کہ ہاں اچھا کام کیا، اچھا کام۔ آج ہوتا کیا ہے، اچھا بھی کرتے کہتے نہیں تجھے یہ کرنا چاہیے، تجھے وہ کرنا چاہیے، ارے اچھا کیا ہے اس نے۔ آگے کہا کہ وَإِن رَأَى سَيِّئَةً سَدَّهَا، اگر وہ تیری برائی دیکھے تو اس کو بند کرے۔ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھا کر روکے، یا یہ کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور آگے فرمایا کہ اصحب من اذا سألته اعطاک، ایسے ساتھی کے ساتھ دوستی کرو کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو وہ تم کو دے۔ وَإِن سَكَتَّ ابْتَدَاک، اگر آپ خاموش رہو تو وہ تمہارے ساتھ بات کرنا شروع کرے۔ اور وَإِن نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ بَأْسَاک، اگر آپ پر مصیبت آ جائے وہ آپ کی غمخواری کرے۔ غمخواری، آج آدمی کو اتنا کہہ دینا کیا اوپر سے اللہ بہت بڑا ہے، اچھے حالات آئیں گے، آپ کی آخرت بنے گی، دنیا بھی، اتنے الفاظ سے بھی آدمی گیا ہوا ہے۔ آدمی اگر دو لفظ بھی اچھے بول دیتا ہے تو سامنے والے کے دل کو ایسا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں۔ ایسے دوست تلاش کرو، اور اگر آپ کو دوست اختیار کرنا ہے تو اگر آپ کوئی بات کرو تو آپ کی بات کی وہ تصدیق کرے، اور اگر آپ کسی بات کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو وہ سپورٹ کرے، اور اگر آپ دونوں میں کچھ جھگڑا ہو جائے تو وہ آپ کو ترجیح دے گے، اچھا ٹھیک ہے تم رائٹ۔ آگے فرمایا کہ یحییٰ بن اقسم فرماتے کہ مامون الرشید نے پوچھا کہ کیا ایسا دنیا میں ہے؟ کیا پوچھا؟ فَأَيْنَ هَذَا، ایسے دوست کہاں سے لائیں گے؟ کہا کہ بھائی تمہیں پتا ہے بیٹے کو وصیت کیوں کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس لیے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں، اس لیے وصیت کی تھی، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَن لَّا يَصْحَبَ أَحَدًا، یہ اس لیے وصیت کی تھی کہ کسی کے ساتھ دوستی کرے۔ آج میرے بھائیوں ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ دوست کا مطلب صرف انسان نہیں، جس کے ساتھ ہم لوگ منسلک ہے، جس کے ساتھ لگے ہوئے، موبائل بھی ہمارا ساتھی ہے، اور فحش لٹریچر ہو وہ بھی ہمارا ساتھی ہے، قرآن بھی ہمارا ساتھی ہے، سب سے بہترین ساتھی قرآن ہے۔ اسی طرح سے تسبیحات ہے، مساجد ہے، اچھے نیک ساتھی ہے، تبلیغ جماعت کے کام کے اندر انوالو ہونا، اس میں شریک ہونا، یہ بھی اچھا ساتھی ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، میں نے جیسے کہا کہ 60 سال ہو گئے فجر کی نماز میں، کئی لوگ مغرب میں تو میں دیکھتا ہوں، فجر میں تو 60 سال میں نہیں دیکھا، کئی لوگ ایسے ہیں۔ تو کیا مغرب کی نماز فرض ہے؟ مسجد میں مغرب کی ہوتی ہے، فجر کی نہیں ہوتی؟ کوئی معذور ہو معذور ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن نوجوان طبقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فجر میں کچھ گنے چنے جو بیچارے پابند ہیں وہی آتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس کو تو نماز سمجھا مغرب کو کہ اس کو مسجد میں پڑھا جائے، ہم نے عشاء اور فجر کو نہیں سمجھا۔ یہ اس لیے کہ ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ ساتھی نہیں جاتا تو میں بھی کیوں جاؤں، اور ہمارا وقت دوسری جگہ گزر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ مسجد کے اندر، کوئی روکتا نہیں آپ کو مسجد میں بچوں کو لانے سے۔ آپ کے بچے مسجد میں آئیں گے تو ان کی عادت بنے گی، عادت بنے گی، وہ کہیں گے کہ ہم بھی مسجد جاتے ہیں۔ کوشش کرو اس کی۔ آج کے دور میں سب سے بڑا المیہ برا سنگت ہے، اچھا سنگت اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری اولاد میں اچھائیاں آئیں گی۔ ارے کبھی کبھی مدرسے میں آدمی جاوے تو وہاں کچھ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہم کچھ سنیں گے، ہم لوگ گانا تو سنتے ہیں، لیکن کبھی کسی عالم کے ساتھ مولانا ایک رکوع سنا دو، یا مجھے قرآن سننے کا شوق ہوا ہے، اللہ کے نبی نے سنا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن سنا، تو یہ قرآن پڑھنے لگے، حضور رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بس۔ ایک صحابی کو فرمایا کہ قرآن سناؤ،
تو عرض کیا کہ حضور میں آپ کو سناؤں، آپ پر تو اترا ہے. کہا مجھے حکم ہے کہ آپ سے سنوں. کہا میرا نام اللہ تعالیٰ نے لیا. کہا آپ کا نام لیا ہے. تو قرآن سننا ایک دوسرے سے یہ ثابت ہے. آخر ہم لوگ کیوں ان سنتوں سے اور ان اعمال سے کیوں دور ہیں؟ ہمارے اندر کیوں وہ جذبہ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے؟ آپ کے مسجد میں کچھ دیر بیٹھ کے ذکر کرے آدمی، اللہ سے کچھ بات لگائے، دل لگائے. آج اس کی بہت ضرورت ہے. اس لیے کہا کہ اچھا ساتھی تلاش کرو تاکہ آپ کو نیکیوں کی طرف لاؤ. برے ساتھی دیکھو، گناہ چھوٹنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ ہم اپنے برے ساتھی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ارے یار دوست سب ناراض ہو جائیں گے، ہو جائے خدا تو راضی ہوگا. دوستوں کے ساتھ جمع ہو تو نیکیوں پر جمع ہو، گناہ کے نام پہ جمع مت ہو. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے خاطر محبت کی، چاہے کسی چیز سے بھی محبت کی ہو. مجھے اس مسجد سے بہت محبت ہے، آخر اللہ کا گھر ہے، مجھے بہت پیاری ہے مسجد. اللہ کے خاطر محبت اس گھر سے. کسی کے ساتھ دشمنی ہے وہ اللہ کے خاطر. کہ فلاں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کھلا کھلا اس طرح کہا تھا دین کے بارے میں، مجھے بہت کسی تکلیف ہوئی ہے. وہ آتا للہ، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے منع کیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر دیا. میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے. اچھی صحبت سے اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ صرف بولنے سے اثر نہیں ہوتا، صرف کرنے سے اثر نہیں ہوتا، بعض اللہ والوں کے دیکھنے سے بھی اثر ہوتا ہے. نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کئی باتوں پر سننے سے، کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا